बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा उन्वान है तहरीफ कुरान। क्या कुरान में कोई तब्दीली हुई है? क्या कुरान में कोई चेंजेस हुए हैं? और शियों के अकीदे क्या हैं इसके बारे में? शिया अकीदा क्या कहता है तहरीफ कुरान के बारे में? देखिए, तहरीफ यानी तब्दील हो जाना किसी चीज़ का, उसको कहते हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। एक तहरीफ लफ्ज़ी तहरीफ है, तो क्या कुरान में कोई लफ्ज़ी तहरीफ हुई है? शियों का अकीदा है, शिया उलमा का इजमा है कि कुरान में किसी भी तरह की लफ्ज़ी तहरीफ नहीं हुई है। अलबत्ता कुरान की जो एक तरतीब होती है नुज़ूल की, उसमें तब्दीली है, और ये तमाम मुसलमानों को मानना भी पड़ेगा और मानते भी हैं। जैसे सूरह इक़रा जो है वो सबसे पहले नाजिल हुई है। हर मुसलमान जानता है कि सूरह इक़रा, या सूरह हमद के बारे में भी कहा जाता है कि सूरह हमद जो है वो पहले नाजिल हुई है और सूरह इक़रा उसके बाद नाजिल हुई है। तो सूरह इक़रा के बारे में तो ये है कि वो पहले नाजिल हुई, मगर हम देखते हैं कि वो कुरान के पिछले हिस्से में मौजूद है। मक्की सूरह भी हैं, मदनी सूरह भी हैं। बहुत सी सूरह ऐसी हैं कि जिसमें सूरह मदनी है मगर उसमें मक्की मदनी दोनों आयात मौजूद हैं, या सूरह मक्की है उसमें मदनी मक्की है, और सूरह मदनी है तो उसमें मक्की मदनी दोनों आयात हैं, मखलूत हैं। तो एक ये इस तरह की तहरीफ है, या एक वो तहरीफ कह सकते हैं कि किसी आयत के मानी को बदल देना हो। यानी आयत का जब तर्जुमा किया जाए या उसकी तफसीर की जाए तो उसके मानी को बदल देना। जैसे कि पिछली उम्मतों में, जैसे अहले किताब ने, यहूदियों ने और ईसाइयों ने किताब में तहरीफ करी, उन्होंने लफ्ज़ी तहरीफ भी करी और मानी तहरीफ भी करी। मगर कुरान को जो है अल्लाह ने वो लफ्ज़ी तहरीफ से महफूज किया है। अलबत्ता इस तरह की तहरीफ जिसे कहते हैं कि नुज़ूल के हिसाब से तब्दीली मौजूद है, ये सबको मानना पड़ेगा। कभी कभी कुरान के माने में लोग तहरीफ करते हैं, हालांकि वो मुनासिब नहीं है, या कुरान की क़रत में इख्तलाफ हो सकता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क़रत का आना, वहाँ तक भी बात सही है। कुरान के आगे पीछे होना, ये बात भी सही है और मुमकिन है, और रिवायात में मौजूद भी है। अलबत्ता लफ्ज़ी मानी ये है कि कुरान की वर्डिंग्स में आगे पीछे कर, आगे कुछ जोड़ दिया गया हो या पीछे कुछ जोड़ दिया गया हो, या आगे से कुछ निकाल दिया गया हो या पीछे से कुछ निकाल दिया गया हो, इसके बारे में जो है वो तमाम उम्मत का इत्तेफाक है और उसको बातिल मानती है, इस अक़ीदे को। और जो तहरीफ कुरान का कायल है उसके लिए कुफ्र का फतवा है, क्योंकि पिछली उम्मतों में कुरान को तहरीफ किया। पिछली उम्मतों में जो आसमानी किताबें थी उनके मानने वालों में ने उसमें तहरीफ कर दी, उनकी लफ्ज़ी तहरीफ करी, उन्होंने माने बदल दिए, वर्डिंग्स चेंज कर दी, अपने पास से कुछ उसमें ऐड कर दिया, कुछ घटा दिया, इस तरह से उन्होंने किया। मगर कुरान में ऐसा नहीं है। अब क्योंकि कुरान में इसकी खुद की जिम्मेदारी भी है और तब्दीली कर नहीं सकते थे, तो फिर दोनों फरीक़ैन, यानी कह सकते हैं कि सुन्नी शिया दोनों कुतुब में जो है तहरीफ से रिलेटेड जो है वो हदीसें गढ़ दी गई कि कुरान जो है उसमें कम या ज़्यादा हुआ है। क्योंकि कुरान के बारे में शक डाल देना कि कुरान में किसी तरीके से कमी हुई है या ज़्यादा हुई है, इस तरह की रिवायात ला के लोगों को शक में डालना। देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जो हमारे लिए हिदायत के लिए जो सामान करके गए वो क्या था? हदीस सकलैन था। हदीस सकलैन जो सुन्नी शिया दोनों के यहाँ मौजूद है, कसरत से नकल की गई है। इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सकलैन किताब अल्लाह इतरती व अहले बैती। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। इन दोनों से तमस्सुक किए रहना, इन दोनों को पकड़े रहना, ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज़ कौसर पर पहुँचेंगे। तो जब अल्लाह के रसूल हमारे लिए हिदायत का सामान करके गए, निजात का सामान करके गए, कुरान और अहले बैत को, और अगर कुरान में ही तब्दीली हो गई तो फिर बचा क्या? अगर हिदायत की किताब में ही तब्दीली है तो फिर बचा क्या? इंसान गुमराह होने से फिर कैसे बचेगा? कैसे फिर गारंटी ली जाए? तो ये हदीस सकलैन भी इस तरफ इशारा करती है और दलालत के तौर पर कि कुरान जो है वो तब्दील नहीं है। कुरान कह रहा है हुदल लिन्नास, ये तमाम लोगों के लिए जो है वो हिदायत की किताब है। अब उस हिदायत की किताब में ही तब्दीली हो गई तो कैसे इंसानों के लिए हिदायत का सामान मुहैया होगा? तहरीफ कुरान के कुछ लोग कायल हुए
انہوں نے طرح طرح کے بہانے جو ہیں تراشے، حدیث روایات پیش کری، ضعیف روایات، حدیثیں اور ہر طرح طرح کے ہیلے بہانے تاکہ لوگوں کو شک میں ڈالا جائے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 جو بہت مشہور ہے، اکثر ہم لوگ سنتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی نازل کی ہے یہ کتاب نصیحت اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں۔ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً بھیجے تھے رسول ہم نے تم سے پہلے پچھلی قوموں میں بھی۔ اب جو تحریف قرآن کے جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ذکر سے مراد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، لفظ نزلنا آیا ہے، یعنی نازل کیا، کس کو؟ ذکر کو، اور ہم اس کی نگہبانی کرنے پر مامور ہیں۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجے رسول تم سے پہلے پچھلی امتوں میں بھی۔ پیغمبر کے لیے بھی کئی جگہ کہا ارسلنا لفظ استعمال ہوا ہے کہ پیغمبر اگر ہوتے تو ارسلنا ہوتا، یہاں پہ اللہ نزلنا لفظ استعمال کر رہا ہے یعنی نازل۔ تو سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 اور 10، اسی طریقے سے سورہ حامیم فصلت جسے کہتے ہیں، اس میں اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا بذکری لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، بے شک یہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اس ذکر کا جب وہ آیا ان کے پاس، حالانکہ یقیناً یہ ایک عالی رتبہ کتاب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ نے کیا کہا، ان الذین کفروا بذکری، ذکر لفظ استعمال کیا، لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، پھر کتاب آگے لفظ استعمال کیا، یعنی جب ان کے پاس یہ ذکر آیا تو انہوں نے اس سے کفر کیا، کافروں نے۔ جبکہ اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے اسی کو، یہ ایک عالی رتبہ کتاب ہے۔ اسی طریقے سے سورہ طلاق، سورہ طلاق میں جب آپ آئیں گے تو آیت نمبر 10، سورہ طلاق میں بھی آیت نمبر 10 ہے، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، تو اللہ سے ڈرو، تو ڈرو اللہ سے اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، بے شک نازل کر دی ہے اللہ نے تمہاری طرف نصیحت۔ یہاں پہ بھی جو عربی ہے الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے، ذکر رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، ایک رسول جو پڑھتا ہے تمہارے سامنے آیات اللہ کی جو روشن ہے تاکہ وہ نکال لائے ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال اندھیروں میں سے روشنی کی طرف۔ تو یہاں پہ اللہ نے جہاں جہاں ذکر کہا ہے اس سے مراد کتابی ہے۔ اور تحریف قرآن کے اوپر دو کتاب بہت اچھی کتابیں ہیں، ایک تفسیر البیان فی تفسیر القرآن ہے آیت اللہ خوئی کی، اور قرآن میں تحریف کی حقیقت، یہ کتاب ہے آیت اللہ سید علی نقی نقوی نقن صاحب کی، اس میں جواب دیا گیا۔ لیکن تحریف قرآن جو ہے اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو جو مسلمان نہیں ہے، اگر اس کو آپ یہ عقیدہ پیش کریں گے کہ قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے اور وہ دین سمجھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، تو وہ کہے گا بھائی آپ کی کتاب میں ہی تبدیلی ہو گئی تو اب بچا کیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح سے عقیدے لوگوں میں عام کر کے جو ہے شیعوں کے بارے میں کفر کے فتوے اور جاری کروانا، اور پھر شیعوں کے بارے میں بدظنی پیدا کرنا غیروں کا کام ہے، اس میں کچھ لوگ اپنے بھی ملوث ہوتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کی بات کریں گے کہ نہیں قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے، قرآن میں چینجز ہوئے ہیں، ورڈنگز میں نے باقی چیزیں بتائیں آپ کو کہ شان نزول بالکل شان نزول کے مطابق نہیں ہے قرآن، مگر اگر کوئی انسان قرآن میں لفظی تحریف کا قائل ہے تو وہ باطل عقیدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ جان بوجھ کے اس نے لفظ میں تو آگے پیچھے نہیں کیا مگر جان بوجھ کے قرآن کی معنی بدل دے، اس کو غلط بیان کرے، تو یہ بھی ایک طرح کی تحریف ہے اور یہ بھی گناہ ہے اور منع ہے۔ اسی طریقے سے ایک
اور جو لوگ دلیلیں دیتے ہیں کہ جو تحریف قرآن کے قائل ہیں کہ یہ اللہ نے جو ہے اس ذکر کو جو ہے لوح محفوظ میں جو ہے وہ محفوظ کیا ہے، یعنی اللہ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ نے اس ذکر کو محفوظ کیا ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو یہ بھی ایک باطل تصور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا لوگوں کے لیے اس کتاب کو، اور پھر وہ اس کو وہاں محفوظ رکھے اور یہاں محفوظ نہ رکھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں کہوں کہ میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، آپ کے لیے ایک تحفہ ہے یا آپ کے لیے ایک گفٹ ہے، مگر پھر میں یہ کہوں نہیں وہ صرف میرے پاس محفوظ ہے۔ تو یہ اس طرح کی ایک مثال ہے، اور بہت سے ہمارے شیعہ علماء، کیونکہ بہت اہل سنت بھائیوں کے لیے بھی میں بولنا چاہ رہا ہوں، جیسے شیخ صدوق ہیں، انہوں نے کتاب اعتقادات میں اس کی نفی کی ہے۔ انہوں نے کہا جو بھی اس وقت قرآن ہے وہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی تحریف نہیں ہوئی ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ یا شیخ مفید ہیں، اس میں شیخ مرتضی عالم الہدیٰ ہیں، انہوں نے تفسیر مجمع البیان میں اور تفسیر الصافی میں جو ہے لفظی تحریف کی نفی کی ہے۔ یا شیخ طوسی علیہ الرحمہ ہے، اور شیخ تبریسی ہیں، علامہ ہلی ہیں، اور شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ ہیں۔ بہت سے علماء، بلکہ اجماع ہے، تو میں نے کچھ علماء کے نام لیے ہیں۔ تو قرآن میں جو ہے وہ کسی بھی طرح کی تحریف جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ باقی اس میں سے جو میں نے کتابوں کے نام لیے ہیں، جیسے البیان فی تفسیر القرآن کا نام لیا آیت اللہ خوئی کی، یا قرآن تحریف قرآن کی ایک حقیقت آیت اللہ سید علی نقی نقوی صاحب کی، تو ایک مقالہ بھی ہے، ایک آرٹیکل بھی ہے۔ تو اگر کسی کو چاہیے ہو وہ میل کرے، انشاءاللہ ہم اس کو میل کر دیں گے۔